बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी आप समाअत कर रहे हैं दास्तान नगर अज़ीम कमसिन सिपहसालार मोहम्मद बिन कासम साहिबान। इससे पहले आप इस दास्तान की 12 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू अगरचे बड़ी दिलेरी से लड़ रहे थे, मुसलमानों को शहीद और ज़ख्मी कर रहे थे, मगर वो इनको पीछे हटाने में कामयाब न हो सके। चुनांचे जब मुसलमानों की काफ़ी तादाद फसील पर पहुंच गई और इन शेरान इस्लाम ने उन्हें चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया और उनकी लाशों से फसील पिटने लगे, तो इन पर एक हरास तारी हो गया और वो बेतहाशा भाग खड़े हुए। मुसलमान उनके पीछे दौड़ पड़े और कत्ल करते हुए उनके ताक़ुब में साया की तरह साथ चलने लगे। उन्होंने कदम कदम पर उनकी लाशें बिछा दी, फसील और जीनों पर उनकी लाशों के कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। जब मोहम्मद बिन कासम और उसके साथी फसील के नीचे कला के अंदर उतरे तो उन्होंने देखा कि सारे कला में अफरा तफरी मची हुई है। वो कला के अंदर फैल गए और हर उस शख्स को कत्ल करने लगे जो तलवार लिए हुए था। उधर खरीम और अजल भी फसील के हिंदू सिपाहियों को कत्ल करके उन्हें पसपा कर चुके थे और फसील से नीचे उतर कर लड़ने लगे थे। इस तरह से तीन अतराफ से मुसलमान बुर्जों पर चढ़कर फसीलों पर पहुंचे और फसीलों के ऊपर से दुश्मनों को मार मार कर भगाते हुए अंदर जा दाखिल हुए। आम हिंदुओं ने जब मुसलमानों को कला के अंदर देखा तो वो सख्त बदहवास होकर चीखते हुए इधर से उधर भागने लगे। मर्दों को खौफज़दा देखकर औरतें और बच्चे भी दहशत से कांपने लगे। वो भागकर घरों में घुस घुस कर अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए। तमाम देवी देवताओं के नाम ले लेकर उनसे रहम और करम की इल्तिजाएं करने लगे। सारे कला में अजीब अफरा तफरी मची हुई थी। ग्रोह के ग्रोह इधर से उधर भागे फिर रहे थे और चीखो पुकार कर रहे थे। चुनांचे वो इस कदर हुल मचा रहे थे कि ना सिर्फ कला ही गूंज रहा था बल्कि कला से बाहर मीलों दूर तक उनकी आवाज़ पहुंच रही थी। अगरचे लड़ने वाले हिंदू भी अपनी जानें बचाने की फ़िक्र में थे, लेकिन अभी उनके सरदार ललकार ललकार कर उन्हें लड़ने मरने पर आमादा कर रहे थे। और जहाँ जहाँ मुसलमानों की साफ व शफाफ तलवारें बुलंद हो कर उनके सरो तन के फैसले कर रही थीं, हिंदू जल्द जल्द कत्ल हो कर गिर रहे थे। दरअसल हिंदुओं के दिल टूट चुके थे, महज झंडा टूट कर गिर जाने की वजह से। वो हर बात से शगुन लेने के आदी थे, आवाम परस्त थे। उन्हें बिल्कुल इस पर एतमाद था कि जब तक झंडा कायम रहेगा देवुल हरगज़ फतह ना हो सकेगा। आज आखिर झंडा टूट कर गिर चुका था। झंडे के टूटकर गिरने के साथ ही उनकी गोया हिम्मतें भी टूट गई थीं। अगर वो इस वहम में ना पड़ते और मर्दाना वार लड़ते तो अब भी मुसलमानों से दुगने थे उनका मुकाबला कर सकते थे, और अगर उन्हें शिकस्त भी ना दे सकते तो कम से कम बाइज्जत सुलह की सबील निकाल सकते थे। लेकिन थका हुआ मुसाफिर, दिल शिकस्ता सिपाही कुछ नहीं कर सकता। चुनांचे उनसे भी कुछ ना हो रहा था। वो लड़ रहे थे बेहिम्मती के साथ और कत्ल हो कर गिर रहे थे। लड़ने के लिए तो जज्बात चाहिए। मुसलमानों में जोश था, गुस्सा था और बढ़ बढ़ कर झपट कर हमले कर रहे थे। उधर हर शख्स हर हमले में एक हिंदू को मार डालता है। चूँकि हिंदुओं का लश्कर सारे कले में फैल गया था, इसलिए मुसलमान भी हर तरफ छा गए थे और नारे तौहीद बुलंद करते हुए अपने दुश्मनों पर पल पड़े थे। समनी उस वक़्त मंदिर के करीब खड़ा था। उसके गिर्द 2-2.5 हज़ार मुसल्लह सिपाही खड़े थे। वो जोशो गज़ब से बल खा रहा था। उसको इसलिए हिंदुओं पर गुस्सा आ रहा था कि वो अच्छी तरह नहीं लड़ रहे थे बल्कि दबे हुए जंग कर रहे थे, इसीलिए वो कत्ल हो रहे थे। उसने ललकार कर कहा, बहादुर हिंदुओं, ये क्या बुज़दिली है कि तुम अब भी मुसलमानों से दुगने हो। अगर मिलकर जोशो खरोश से लड़ो तो इनके टुकड़े उड़ा सकते हो। ये लोग अपने असीरों को छुड़ाने आए हैं,
ان کا خاتمہ کر کے ان کے بھائیوں کو جو ہماری قید میں ہیں دیوتاؤں کی نظر کر کے قربانی کر ڈالو۔ سنو، اگر تم نے بزدلی کی تو مسلمان تم سب کو قتل کر کے تم سب کا دھرم بھرشٹ کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنی بیویاں اور تمہارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے؟ آخر تم ہندو ہو، تم میں جوش ہے، مذہبی غیرت ہے، بڑھو اور پاپی مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ اس کی جوشیلی تقریر سے ہندوؤں میں بھی پھر سے حرارت پیدا ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا تھا اور وہ ان کے سامنے جاتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ اتفاق سے محمد بن قاسم بھی اس طرف آ نکلا، جس طرف سمنی اپنے فوجی دستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ صرف اس کا خاص رسالہ جس میں تقریباً 500 سپاہی تھے وہ تھا۔ اس نے اور اس کے سپاہیوں نے نہایت جوش سے سمنی کے لشکر پر حملہ کر دیا اور ایسا سخت حملہ کیا کہ ہندو حیران رہ گئے۔ مسلمانوں کی تلواروں نے کاٹ چھانٹ شروع کر دی۔ ہر مسلمان شیر کی طرح سے جست لگا لگا کر حملہ کرنے اور ہر حملے میں ہندوؤں کے پرخچے اڑانے لگا۔ چونکہ یہ جنگ سمنی کے سامنے شروع ہوئی تھی، اس لیے ہندو بھی کسی قدر جوش سے لڑنے لگے کہ ان کا سپہ سالار ان کے سامنے تھا، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں رہی تھی کہ وہ بڑھ کر حملہ کرتے۔ مسلمانوں کے حملے روک رہے تھے، لیکن مسلمان بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، صفوں پر صفیں گرا رہے تھے۔ تلواریں جھک جھک کر نہایت صورت سے اٹھ رہی تھی، سر اور ہاتھ کٹ کٹ کر گر رہے تھے، چاروں طرف خون بہہ رہا تھا، مردوں کے ڈھیر لگتے چلے جا رہے تھے۔ محمد بن قاسم نہایت جوش سے لڑ رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ وہ تلوار لیے جپٹ جپٹ کر حملے کر رہا تھا۔ وہ جس طرف دوڑ کر حملہ کرتا، ایک دو سپاہی مار کر ہی لوٹتا تھا۔ ہندو دیکھ رہے تھے کہ وہ کم سن بچہ تھا، مگر آزمودہ کار نوجوان کی طرح لڑ رہا تھا، نہایت جوش اور بڑی دلیری سے۔ اس کی تلوار گویا پیغام اجل یا فرشتہ موت بن گئی تھی، جسے اس کی ہوا بھی لگ جاتی وہی مردہ ہو کر گر پڑتا۔ ایک مرتبہ 20 ہندوؤں نے ہمت کر کے اس تنہا پر حملہ کر دیا اور اسے چاروں طرف سے گھیر کر اس پر تلواروں کا می برسا دیا۔ محمد بن قاسم اس حملے سے ڈرا نہیں، بلکہ وہ نہایت اطمینان و استقلال سے ان کے حملے روک کر ان پر حملہ کرتا رہا اور ہر ایک حملے میں ایک دو کو موت کی آغوش میں پہنچا دیتا تھا۔ اس وقت اس کے دستہ کا ہر سپاہی ہندوؤں سے الجھ رہا تھا۔ چونکہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ایک مسلمان کو دوسرے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ ہر مسلمان اپنے مد مقابل سے لڑ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد بن قاسم کو کمک نہ پہنچ سکی اور تنہا ہی اس قدر ہندوؤں میں گھرا ہوا تھا اور نہایت جاں بازی سے لڑ رہا تھا۔ سمنی قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کو لڑتے ہوئے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس کی حیرانی کی وجہ یہ بھی تھی کہ 17 سال کا لڑکا نہایت بے جگری سے ہندوؤں کے نرگاہ میں گھسا ہوا جنگ کر رہا ہے اور بڑی صورت سے پنیترے بدل بدل کر دشمنوں کے وار بچاتا تھا۔ اسے رشک ہوا کہ اس کی فوج کے نوجوان ایسے بہادر کیوں نہیں جس طرح کے مسلمان ہیں۔ وہ محمد بن قاسم کو نہیں جانتا تھا، اگرچہ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ ایک اسلامی لشکر کا سردار نوعمر ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ 25-30 برس کا نوجوان ہوگا۔ اس نے کسی سے پوچھا، یہ جو سامنے نوعمر لڑکا لڑ رہا ہے یہ کون ہے؟ اسے جواب ملا کہ یہ اسلامی لشکر کا سردار محمد بن قاسم ہے۔ یہ سنتے ہی فرتے حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کچھ وقفہ کے بعد اس نے کہا، تعجب ہے، اتنی عمر کا لڑکا اور ایک اسلامی لشکر کا سردار ہے۔ اس وقت اس کے پاس ابھی آ گیا۔ اس نے کہا، دیکھ لیجئے یہ لڑکا ہی ہے، مگر کس قدر جوش و خروش سے داد شجاعت دے رہا ہے۔ ابھی کہنے لگا، میرے خیال میں اگر آپ اس وقت مسلمان اسیروں کو چھوڑ دیں تو شاید ہمارا کلا بچ جائے۔ سمنی نے جوش میں آ کر کہا، قیدیوں کو چھوڑ دوں مسلمانوں سے ڈر کر؟ میں کبھی ایسی بزدلی نہیں کر سکتا۔
मैं मोहम्मद बिन कासिम पर हमला करके उसका खात्मा किए देता हूँ। इधर ये मरा और उधर मुसलमान सर पर पाँव रख कर भाग जाएंगे। अभी ने संजीदगी से कहा, इस भरोसा पर न रहिए जनाब, मैंने सुना है कि मुसलमान सरदारों की ज़्यादा परवाह नहीं करते। जब इनका कोई अफसर मारा जाता है तो वो फ़ौरन ही दूसरा मुंतखब कर लेते हैं। हमारी तरह नहीं कि जब सरदार मारा जाए तो तमाम लश्कर हथियार डाल दे या भाग जाए। समनी बोला, तुम अभी देख लोगे कि मोहम्मद बिन कासिम के मारे जाते ही तमाम मुसलमान किस तरह से पसपा होते हैं। अभी ने जवाब दिया, मगर मैं कहता हूँ कि आप इस पर हमला न करें। ये सूरत इंसानी में बब्बर शेर आपके सामने खड़ा है। समनी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ये शेर है? मुमकिन है तुम इसे शेर समझ रहे हो, मैं तो इसे गीदड़ के बराबर भी नहीं समझता। तुम देखो कि मैं किस कदर इसे कत्ल करता हूँ। ये कहते ही समनी मोहम्मद बिन कासिम की तरफ लपका और अभी वहाँ से बुड़बुड़ाता हुआ हटकर मंदिर की तरफ चल दिया कि तुम जानो और तुम्हारा काम। उधर समनी ने मोहम्मद बिन कासिम पर हमला किया। अगरचे मोहम्मद बिन कासिम अरसा से जंग लड़ रहा था, बहुत जिद्दोजहद कर चुका था, मगर अभी तक उसके हमलों में कमज़ोरी नहीं आई थी। जो ही समनी ने उस पर हमला किया, उसने अपनी तरह बदल कर उसका वार रोका और शेर की तरह जस्त लगाकर उस पर जा टूटा और तलवार का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि समनी मरते मरते बच गया। समनी ने भी जवाबी हमला किया। मोहम्मद बिन कासिम ने ढाल सामने कर दी। तलवार समनी की ढाल पर पड़कर उचट गई। अब मोहम्मद बिन कासिम ने लपक कर फिर हमला किया। समनी की आंख झपक गई। आंख झपकते ही तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और सर कट कर दूर जा गिरा। बेचारा समनी यह भी न कर सका। उसका धड़ तानावर दरख्त की तरह चकरा कर ज़मीन पर आ रहा। उसे मारते ही मोहम्मद बिन कासिम ने उन हिंदुओं पर हमला कर दिया जो निरखा में लिए हुए थे और जल्दी जल्दी हमला करके बेदरेग कत्ल करना शुरू कर दिया। अब साहिबान दोपहर ढल गई थी और ज़ोहर की नमाज का वक़्त करीब आ गया था, मगर इस वक़्त जंग हो रही थी और किसी मुसलमान को भी सिवाय लड़ने के किसी और बात का होश नहीं था। उस वक़्त करीब करीब तमाम कला में तलवारें अपना काम कर रही थी। हिंदुओं के शोर और मजरूहीन की पुकार से तमाम कला गूंज रहा था। हर मुसलमान जहाँ भी था जंग कर रहा था। अगरचे हिंदू मकदूर भर ज़ोर से लड़ रहे थे, मगर मुसलमान एक इंच भी पीछे न हटते थे, बल्कि निहायत बेखौफी से और बड़ी जुर्रत से लड़ लड़ कर दुश्मनों को कत्ल कर रहे थे। बल्कि सारे कला में हंगामाए दारो गिर बुलंद था। इस वक्त मंदिर के अहाता के करीब से अल्लाह अकबर की पुरजोर आवाज़ बुलंद हुई। इस वक्त मंदिर के अहाता के करीब से ही अल्लाह अकबर की पुरजोर आवाज़ बुलंद हुई। मुसलमान कुछ ऐसे जंग में मसरूफ़ थे कि नारा लगाना ही भूल गए थे। इस नारा की आवाज़ सुनकर सब चौंके। सब ने उस नारा की तकरार की और इस ज़ोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया कि तमाम कला हिलने लगा। हिंदू थर्रा गए। मोहम्मद बिन कासिम और उसके हमराहियों ने मंदिर की तरफ देखना शुरू कर दिया। उधर से मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे आते नजर आए। उन्होंने समझ लिया कि ये वही मुसलमान हैं। उन्होंने समझ लिया कि ये वही मुसलमान हैं जिन्हें बेरहम राजा दाहर के संग दिल सिपाहियों ने कैद किया था और जिनकी वजह से मुसलमानों को हिंदुस्तान पर हमला करना पड़ा था। वो चाहते थे कि दौड़कर इन मुसलमानों से बगलगीर होकर इन्हें मिले, मगर अभी इस बात का इन्हें मौका नहीं था क्योंकि जंग हो रही थी और हर मुसलमान मसरूफ़ जंग था। मंदिर के अंदर से आने वाले मुसलमानों ने भी हमला कर दिया। उनके मर्द, औरतें और बच्चे नहायत जोश से लड़ रहे थे। उधर तमाम मुसलमानों ने नारा लगाकर हमला किया कि हिंदुओं के पैर उखड़ गए और वो हर महाज से जाने बचा बचा कर भागने लगे। मुसलमान उनके पीछे दौड़े और बेदरेग उनको कत्ल करने लगे। जो हथियारबंद हिंदू जहाँ कहीं मिला कत्ल कर दिया गया।
اب چونکہ ہندوؤں میں لڑائی کی ہمت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے۔ اگرچہ مسلمانوں کو اس پر غصہ آ رہا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہندو ہتھیار نہ ڈالے بلکہ ہمارے ساتھ لڑے، لیکن جب وہ ہتھیار ڈالنے لگے تو مسلمانوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیے اور انہیں اسیر کرنے لگے۔ اس عرصہ میں محمد بن قاسم کے گرد جو ہندو لڑ رہے تھے وہ بھی یا تو قتل ہو گئے یا بھاگ گئے، یا ہتھیار پھینک کر قیدیوں کی صورت کھڑے ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے چند مسلمانوں سے کہا کہ ظہر کی نماز کا وقت تنگ ہوا جا رہا ہے، جلدی سے کچھ آدمی اذان کہے۔ مندر کے قریب ہی ایک کنواں تھا، کئی مسلمان کنویں پر پہنچے اور وضو کرنے لگے۔ باقی مسلمانوں نے ان ہندوؤں کو گرفتار کر لیا جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اب 5 آدمیوں نے مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر اذان کہی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دیبول کا قلعہ نعرہ توحید سے گونج رہا تھا، اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی تھی، خدا یکتا کا نام چاروں طرف ہوا کے دوش پر پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ مسلمانوں نے اذان کی آواز سنی اور وہ ہر طرف سے سمٹ کر اور قیدیوں کو حراست میں لے کر اس جگہ پہنچنے لگے جہاں محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی جمع تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور محمد بن قاسم کی امامت میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں جھکنے لگے۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہو گئے تب وہ ان مظلوم مسلمانوں سے ملے جنہیں اسیر کر کے رکھا گیا تھا، یعنی جو دیبول کے تہہ خانے میں رکھے گئے تھے۔ یہ سب مسلمان بھائیوں کی طرح آپس میں بغل گیر ہو کر ملے اور نہایت خوش ہوئے۔ محمد بن قاسم نے ان سے دریافت کیا، کیا تمہیں کسی نے رہا کر دیا؟ کس کے دل میں اتنا رحم آیا؟ محمد اسلم کہنے لگا، اس نے جو ہمارا محافظ تھا۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، کون تھا تمہارا محافظ؟ اسلم جواب دیتا ہے کہ ابھی جو اس مندر کا پجاری تھا۔ اس پر محمد بن قاسم کہنے لگا، نہایت اچھا آدمی ہے یہ، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے اہل و عیال کو اور جس کو وہ کہے گا میں امان دوں گا، لیکن اس نے تم کو رہا کر کے تمام مسلمانوں پر نہایت زبردست احسان کیا ہے، اس لیے میں اس کے احسان کے بدلے میں اسے انعام دے کر مالا مال کر دوں گا، لیکن ابھی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی بہت سے سپاہی ہندوؤں کے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، انہیں تلاش کر کر کے قتل کرنا ضروری ہے، اس لیے سب چاروں طرف پھیل جاؤ اور ہر ہتھیار مند سپاہی کو قتل کر ڈالو، لیکن اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں گرفتار کرنا ہے اور تمام شہریوں کو بھی گرفتار کر کے لاؤ۔ چلو پہلے اس کام سے فراغت کر لو۔ چنانچہ سب فوراً اٹھے اور 100 آدمیوں کے گروہ بن کر قلعہ میں پھیل گئے اور گھروں میں گھس کر تمام لوگوں کو اسیر کر کے باہر کھینچ کر لانے لگے۔ جنگ کے وقت قلعہ میں اس قدر ہنگامہ آرا ہو رہا تھا، اس قدر زور و شور تھا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ جنگ کا ابتدائی وقت تھا، لیکن اب جنگ کچھ چھوٹے لیول پر لڑی جا رہی تھی۔ بچے کچھ ہندو ہی مقابلے پر آ رہے تھے۔ صاحبان آخر ایک ایسا وقت آیا کہ ہندو مرد، عورتیں اور بچے رونے لگے، لیکن کسی مسلمان نے کسی بچے اور عورت کو ہاتھ نہ لگایا۔ تاریخیں اس بات کی شاہد ہیں۔ ہاں، مردوں کو قابو کر دیے، ہاں مردوں کو قابو کرنے میں وہ مستعد اور قہار تھے۔ سب کو ایک سرے سے اسیر کرنا شروع کر دیا اور ہتھیار بند ہندوؤں کو جنگ پر آمادہ کر کے ان سے لڑ کر انہیں قتل بھی کرنے لگے، لیکن اب جس قدر بھی سپاہی تھے انہوں نے ہتھیار پھینک کر امان مانگنا شروع کر دی۔ چنانچہ اب انہیں بھی گرفتار کیا جانے لگا۔ محمد بن قاسم بھی 100 سپاہیوں کو ہمراہ لے کر مندر کے احاطہ میں جا گھسا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی دیکھا کہ مندر کے سامنے سینکڑوں من سوختہ ڈال کر آگ لگا دی گئی اور اس میں گھی ڈال کر
اور اس میں گھی ڈال ڈال کر آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ کچھ پنڈت اس کے چاروں طرف آنکھیں بند کیے کھڑے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پنڈتوں کے پیچھے تقریباً 400 نازک اندامانے ہوش ربا اعلیٰ قسم کے ریشم کے سلوکے پہنے، ساڑیاں باندھے، سونے کے زیورات سے لدی کھڑی ہیں۔ ان کے حق میں 300 عورتیں، جن میں جوان، ادھیڑ عمر، بوڑھیاں سب ہی تھیں۔ وہ بھی اچھے کپڑے اور زیورات پہنے ہوئے تھیں۔ یہ بھی داسیاں ہی تھیں، لیکن چونکہ ان کی عمریں زیادہ تھی اس لیے اب ان کی ایسی قدر و منزلت باقی نہ رہی تھی جیسی نوجوان اور شیریں ادا لڑکیوں کی تھی۔ محمد بن قاسم اور تمام مسلمان اس نظارہ کو دیکھ کر نہایت حیران ہوئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیوں اس قدر آگ روشن کی گئی ہے اور کیوں آگ میں گھی ڈالا جا رہا ہے، کیوں پنڈت اور داسیاں کھڑی ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہی تمام پنڈت اور وہ سب خوف زدہ نگاہوں سے ان فاتح مسلمانوں کو دیکھنے لگے۔ خصوصاً باہوش لڑکیاں بہت زیادہ سہم گئیں، ان کے چہروں سے سرخی غائب ہو گئی اور آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ نازک لبوں پر خشکی سے پپڑیاں جم گئی۔ وہ مسلمانوں کو بالکل اس طرح سے دیکھنے لگی جیسے کوئی صیاد کو دیکھتا ہے۔ جس وقت محمد بن قاسم اور ان کا دستہ ان لوگوں کے پاس پہنچے، ٹھیک اسی وقت ابھی مندر سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر محمد بن قاسم کو سلام کیا، پوچھنے لگا، حضور کیا میں اور میرے اہل و عیال امان میں ہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، امان میں ہے محترم پنڈت، تم نے تمام مسلمانوں پر نہایت زبردست احسان کیا ہے، تمام مسلمان تمہارے شکر گزار ہیں۔ ابھی کہنے لگا، اور میں تمام مسلمانوں کا متشکر ہوں۔ اس وقت اگرچہ تمام قلعہ کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تمام گھر والے پریشان ہیں، لیکن میرا گھر بالکل محفوظ ہے۔ کیا یہ میرے واسطے کوئی معمولی بات ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگا، میں نے پہلے ہی مسلمانوں کو ہدایت کرتی تھی کہ تم نے کس قدر وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اور اس پر کرم یہ کیا کہ مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ ابھی کہنے لگا کہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا۔ محمد بن قاسم نے کہا، اور اب جو میرے دل میں ہے میں وہ کروں گا، یہ مثال قائم کروں گا کہ مسلمان احسان بھولنے والے نہیں ہیں، مسلمان احسان فراموش نہیں ہیں، بلکہ احسان کو یاد رکھنے والے ہیں، اور ہمارا دین ہمیں احسان کے بدلے میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابھی کہنے لگا، مجھے اس بات پر پورا یقین ہے، دنیا جانتی ہے کہ مسلمان وعدہ ایفا کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، یہ آگ کیسی روشن ہے اور یہ پنڈت اور لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ابھی نے جواب دیا، انہوں نے چتا روشن کی ہے اور اس میں ان داسیوں کو جلانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم اور تمام مسلمان نہایت حیران ہوئے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، یہ تو سراسر حماقت ہے۔ ابھی کہنے لگا، ہم ہندوؤں کا یہ خیال ہے کہ جب ہمارے مرد مارے جائیں یا ہمیں شکست ہو جائے تو ہماری عورتوں کو زندہ جل جانا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، کس قدر بے رحمی کی یہ بات ہے۔ ابھی کہنے لگا، لیکن ہماری عورتیں اس طریق کو پسند کرتی ہیں۔ اس پر محمد بن قاسم نے جواب دیا، لیکن ابھی تو مرد ہیں بھی زندہ، اور مرد کیوں نہیں جلائے جا رہے؟ ابھی نے جواب دیا، اس لیے کہ ہر قوم کی عزت عورتوں سے ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عورتیں غیر قوم کے ہاتھوں میں پڑ کر اپنے ننگو ناموس کے ساتھ قوم کی شرافت کو دبا لگائیں۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، کیا مرد غلام بن کر قوم کی ناموس کو دبا نہیں لگاتے؟ ابھی کہنے لگا، ہاں اس میں بھی قوم کی تذلیل ہے۔ اس پر محمد بن قاسم نے چوٹ کی، پھر کیوں عورتوں کے ہمراہ مرد بھی نہیں جل جاتے؟
अभी कहने लगे इसलिए कि हमारी मजहबी किताबों में औरतों के सती होने का तज़किरा मिलता है, मर्दों का नहीं। मोहम्मद बिन कासिम बोला, ये शायद इसलिए कि किताबों के मुसन्नफ़ मर्द हैं, उन्होंने अपनी बचत तो कर ली और औरतों का मुतल्लिक़ ख्याल न रखा। अगर औरतों की तरह मर्द भी ज़िंदा जलाए जाते तब इन्हें मालूम होता कि ज़िंदा जलने वालों को किस कदर तकलीफ़ होती है। किस कदर बेरहमी की बात है कि औरतें जो बेज़ुबान मखलूक है, जिन पर मर्द हुकूमत करते हैं, ज़िंदा जला दी जाएं, और मर्द कुछ भी करते रहे, ज़िंदा ना जलाए जाएं। ये वहशियाना कानून है और कोई मज़हब इस बात को पसंद नहीं करता।